بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں میچ کرتے ہیں اور میپ کرتے ہیں معلومات کو، وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو انسان کی برس ہا برس کی جستجو اور تحقیق سے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ڈسکشن کا آغاز کیا حقیقت آدم کو سمجھنے کے حوالے سے، اور جب ہم بات کرتے ہیں حقیقت آدم کی تو اس سے مراد ایک ان شخصیت کی حقیقت نہیں ہے کہ جو کہ تینوں ابراہیمی مذاہب میں جن کو پہلے پیغمبر کا درجہ حاصل ہے، بلکہ جب ہم حقیقت آدم کہتے ہیں تو در حقیقت ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدم کی کریشن سے شروع کرتے ہوئے ظاہری طور پر بشر کی صورت میں پوری انسانیت کو رفتہ رفتہ ٹائم اور اسپیس کے دھارے پہ کریٹ کیا گیا، اور انسانیت کیونکہ آج سسک رہی ہے اور اس کا اظہار ہر جگہ پر اپنے ملک سے باہر دوسرے ممالک میں غرض یہ کہ گلوبلی ہو رہا ہے، تو ہم نے بہتر یہ جانا کہ ہم جانیں اپنے ڈسکشن سے کہ تخلیق آدم کی بنیادی وجہ کیا تھی، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ آدم علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے اور انسان کو جو فضیلت حاصل ہے دوسری مخلوقات پہ، اس کی بنیاد اور اس کا ایسنس کیا ہے۔ گفتگو کو آج آگے بڑھائیں گے، اور پچھلے پروگرام کا جو نقطہ عروج تھا وہ یہ تھا کہ دراصل وہ فضیلت جو آدم کو حاصل ہے وہ اس روح کے پھونکنے کی وجہ سے ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو قرآن پاک میں فرمایا، جس کا بائبل میں بھی ریفرنس ملتا ہے کہ وہ اللہ کی اپنی روح تھی، اور اس روح کے نتیجے میں جو صفات جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ اللہ نے کسی حد تک اس پتلہ خاکی میں جس کو آدم کہا گیا منتقل کی۔ وہ صفات کیا ہیں اور ان صفات کے پیچھے جو علم الاسماء ہے اس کا راز کیا ہے، یہ ڈسکشن ہم کریں گے آج اپنے اس ایپیسوڈ میں۔ ہمارے ساتھ حسب سابق تشریف رکھتے ہیں ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر طارق صدیقی صاحب، اینڈ ایوریج اسپریچول سائنٹسٹ، درس و تدریس سے آپ وابستہ ہیں اور اسپریچویلٹی کے ڈومین پہ آپ کی خاص نظر ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فساحت اللہ حسینی صاحب، این ایوڈ میڈیکل پریکٹیشنر، دین و دنیا کے معاملات اور ہیومن فیزیولوجی اور ہیومن اناٹمی اور پھر اس کے ساتھ اس سے منسلک روحانی اقدار پر آپ کی گہری نظر ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ معروف اسپریچول سائنٹسٹ، پی ایچ ڈی ان اسپریچویلٹی، جناب ڈاکٹر وقار عظیمی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، خانوادہ عظیمیہ سے آپ کا تعلق ہے، حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ فرزند ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ریورنڈ کرسٹوفر ہاک، این ایوڈ کرسچن اسکالر، سینٹ تھامس's تھیولوجیکل کالج سے آپ منسلک ہیں، درس و تدریس آپ کا پیشہ ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب، معروف آکلٹ سائنٹسٹ۔ آئی ویلکم آل آف یو ٹو دا شو۔ ڈاکٹر وقار عظیمی صاحب، سر علم الاسماء اور ریفرنس ہم نے پچھلے پروگرام میں دیا تھا، میں اس کو اگین آئی ری کوٹ، سورہ بقرہ کی ناظرین آیت نمبر 30 سے 37 تک جس تخلیق آدم کا ذکر ہے، اور جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کو میں کوٹ کروں گا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ علم الاسماء کا لفظ استعمال ہوا ہے، وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہے یہ علم الاسماء؟ علم الاسماء دیکھا جائے تو اس کی جب وسیع تر اگر ہم تشریح کریں تو کائنات میں جاری و ساری جتنے بھی نظام ہیں ان سے ان کی آگہی، یہ نظام کس طرح کام کرتے ہیں اور کس چیز کا کیا نتیجہ مرتب ہوگا، اچھا، یہ سارے پہلو لیے ہوئے جو ساری معلومات ہیں اور ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ علم الاسماء ہے۔ ٹھیک، اور یہ علم اس کائنات میں صرف ایک مخلوق کو عطا کیا گیا ہے جسے ہم نوع انسانی کہتے ہیں، یا جسے ہم آدم یا ذریت آدم کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس علم الاسماء کی وجہ سے ہی آدم کی فضیلت دوسری تمام مخلوقات پر ہے، اور ان دوسری مخلوقات میں
صرف حیوانات ہی شامل نہیں ہیں، سانس لینے والے ہی مخلوقات شامل نہیں ہیں۔ سانس لینے سے میری مراد ہے کہ جو ہمیں ذی نفس جن کو ہم کہتے ہیں، حیوانات اور نباتات۔ حیوانات اور نباتات، بلکہ ان میں فرشتے بھی شامل ہیں، ان میں جنات بھی شامل ہیں، ان مخلوقات میں یہ زمین بھی شامل ہے، اور سارے یعنی سولر سسٹمز کہہ لیں یا کہکشاں کہہ لیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے اس نوع کو فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ علم الاسماء اسے عطا فرما کر۔ ٹھیک، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ علم انسان کو عطا کیا گیا ہے، مگر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو جس طرح چوزا انڈے سے باہر آتے کے ساتھ ہی اپنا دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے، یا مچھلی کا بچہ تیرنا شروع کر دیتا ہے، یا پرندہ تھوڑے دنوں کے بعد اڑنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح انسان کو یہ علم، اس طرح انسان اس علم کو بروئے کار نہیں لا سکتا۔ ٹھیک، اس کے لیے انسان کو اس علم کو اپنے اندر سے کھوجنا اور اپنے اندر سے نکالنا، اور اس کی اپلیکیشن اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو سیکھنی ہوگی۔ یعنی انسان جو ہے وہ چیزوں کو جتنا زیادہ دریافت کرتا جائے گا تو وہ اپنے اندر سے ان چیزوں کو یعنی نکالتا نصابی نہیں اکتسابی ہے، ان دا یہ سینس یہ کرنا پڑے گا۔ یہ اکتسابی ہے، اور علم الاسماء ہی کی وجہ سے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان نے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انوینشنز، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایجاد کی ہیں، انسان نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا ہے، انسان ایجاد کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی دوسری تخلیقات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے انسان نے چیزوں کو دریافت کیا ہے۔ کیا اچھی بات ہے، ایجاد کچھ بھی نہیں ہے، انسان سب کر کچھ ہی نہیں دریافت سکتا ہے۔ انسان موجود ہے ہی نہیں، ٹھیک، موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک، ایک خالق ہے اس کائنات کا، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے ساری چیزیں بنا دی ہیں۔ انسان کو یہ علم اس نے عطا فرما دیا کہ تم ان کے درمیان اس طرح سے مکسنگ کر لو تو ایک تیسری چیز تم بنا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے معین مقداروں کے ساتھ بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ اعلیٰ کی ابتدائی جو 3 آیتیں ہیں، یہ 3 آیات ہیں، یہ بہت زیادہ غور و فکر کی متقاضی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں بریک لے لوں، میں انہی آیات سے اور آپ ہی سے پھر یہ راز جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ ناظرین، این انٹریگنگ ڈسکشن اگین اٹس آن اٹس وے، وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم تخلیق آدم کے پیچھے جو راز ہے اور جو راز دراصل انسان کی معراج کا راز ہے اس کو یہاں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بریک سے پہلے سورہ الاعلیٰ کا ریفرنس دے رہے تھے، سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ سبحان اللہ۔ اپنے رب کا نام لیں، تسبیح پڑھیں، جو کہ بہت ہی اعلیٰ عرفہ ہے، جس نے پیدا کیا۔ دیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب مختلف مدارج کا فرما رہے تھے، پروفیسر صاحب، اس میں اللہ تعالیٰ مختلف تخلیق کے مختلف درجات بتا رہا ہے، اور یہ ہر ایک کے اوپر اپلیکیبل ہے۔ ٹھیک ہے، پیدا کیا یعنی ایک سانچہ سا بنا دیا، الذی خلق، خلقہ، ٹھیک، اس تخلیق کر دی چیزوں۔ اب تخلیق کرنے کے بعد نظر آیا کہ اس کو ذرا سا اور اس کی نوک پلک سنوارنی ہے، ٹھیک، آپٹیمائز کرنا ہے، فسوا۔ فسوا۔ پچھلے پروگرام میں ہم سویتہ کا جو ڈسکشن کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کی ایک تقدیر بنائی، ہر چیز کی ایک تقدیر ہے۔ پانی کی ایک تقدیر ہے،
آگ کی ایک تقدیر ہے، لوہے کی ایک تقدیر ہے، سب چیز کی ایک تقدیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر اس کو میں یوں کہہ لوں، آپ کی بات سے مستعار لیتے کہ وہ فزیکل لاز، تقدیر پانی کی ہے کہ اس کو اونچائی سے نیچے کی طرف ہی گرنا ہے، جی تو وہ یہ وہی فزیکل لا ہے جو پانی فالو کرے گا، ایک فزیکل جی لا آگ بالکل، فالو کرے گی، اسی اس کو آپ تقدیر، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے۔ اوکے، اس کے بعد فہدہ، پھر اسے ہدایت عطا فرمائی۔ اب اس تقدیر کو کیسے روبہ عمل لانا ہے، کیسے بروئے کار لانا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ کیا اچھی بات ہے۔ جتنا زیادہ آپ ان آیات میں غور و فکر کرتے جائیں گے، اتنا زیادہ سائنس کے حوالے سے یا فزکس کے حوالے سے یا میٹا فزکس کے حوالے سے آپ کے اوپر پرت در پرت اسرار کھلتے جائیں۔ کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ سارا کا سارا جو انسان اس پروسیس میں جاتا ہے، وہ سب کا سب، اور جو کچھ وہ اس میں سے نکالتا ہے، جو آج ہم اتنی ہماری اچیومنٹس ہوئی ہیں، یہ سب کی سب اس علم الاسماء کے تحت ملنے والی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے سے اور اس علم الاسماء میں غور و فکر کرنے سے اور اس علم الاسماء کے کسی سیکشن کو اپلائی کرنے سے ٹھیک، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس علم الاسماء کی وجہ سے ہی انسان کو دوسری مخلوقات پہ فضیلت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس علم الاسماء کے استعمال کا مقصد یہ ہے کہ انسان نمبر ایک کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کا فریضہ احسن طریقے سے، یا اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت کا فریضہ احسن طریقے سے سر انجام دے سکے، ٹھیک، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ ان صفات کی وجہ سے اپنے خالق کی معرفت، زیادہ سے زیادہ اپنے خالق کی معرفت کو پا سکے، ٹھیک، ٹرو، اپنے خالق کو پہچان اینڈ سکے۔ دیٹ از فلاح، جس ہم فلاح کا ذکر کر رہے ہیں، فلاح ترقی، فلاح تو استعمال میں آ گئی، جی، فلاح تو استعمال میں آ گئی، اب اپنے خالق کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عبادت، اس کا آپ نے شکر گزار بننا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ نے عبادت گزار بننا ہے۔ ٹھیک ہے، سائنس، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ ٹھیک، علم جو ہے نا نافع ہونا چاہیے، تو ہر کوئی کہے گا کہ بھائی ہم تو جو بھی کچھ سیکھیں گے وہ نافع ہی ہوتا ہے، ہر چیز کا جاننا فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ نہیں، ہر چیز علم نافع اس وقت ہوتا ہے جب اس کی اپلیکیشن پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو ہو۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے فرض کرو میں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا اور مجھے بڑا سمجھ آ گئی سارے ٹیکسز لا کی اور سارے اکاؤنٹنسی کی، اب وہ آپ ایک بہت بڑے بزنس مین ہو، تو میں جا کے آپ سے کہتا ہوں کہ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ 5 کروڑ کا ٹیکس بچا سکتے ہیں، تو میرا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا میرے معاشرے کے لیے پازیٹیو ریزلٹس لا رہا ہے کہ نیگیٹو ریزلٹس لا یعنی رہا ہے؟ کلیکٹیو اینٹی کے طور پہ نافع نہیں ہے، نافع نہیں ہے، انڈیویجول کا نفع تو ہو جائے گا، نہیں، وہ انڈیویجول کا بھی نفع نہیں ہوگا، جو وہ اس وہ وقت سمجھ رہا ہے، خیانت کا مرتکب وہ ہوگا، خیانت کا مرتبہ ہے، اور اس کا بھی نفع نہیں ہوگا، الٹیمیٹلی اس پہ ریفلیکٹ ہوگی۔ آگے جا کے الٹیمیٹلی اس کا بھی اچھا، علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کا پازیٹیو استعمال ہونا چاہیے، ٹھیک، اور علم و نافع کا سب سے بڑا جو مطلب اور مقصد ہے وہ یہ کہ اس کے ذریعے انسان اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچاننے کے قابل ہو سکے، ٹھیک، اس کا شکر گزار بنے اور اس کا عبادت گزار بنے۔ ویری ویل سیڈ۔ اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ میں طارق صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو علم الاسماء ہے اس کو جنرلی جب ہم دیکھتے ہیں تو صفات اللہ رب العزت کی، اس صفات کو علم الاسماء سے ریلیٹ کرتے ہوئے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، تو انٹرنسکلی تو یہ علم آدم کی صورت میں انسانیت کو عطا کر دیا، لیکن یہ پوٹینشیل ہے اس کو کائنیٹک فارم میں، اس کو ارادی طور پر، اختیاری طور پر اختیار کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کس انداز میں اس فضیلت کو یوز کیا جائے، کس طرح ہم اہل علم الاسماء ہو سکتے ہیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی۔ دوسرے اینگل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو اللہ پاک کی ذات کو اگر دیکھیں تو اس کو کچھ اس طرح سمجھیں کہ اللہ پاک کی، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ ہے علم الاسماء، مادی علوم صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، انسان کو، آدم کو عطا ہوئی، ساتھ ہی ساتھ دوسری آنکھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی سمجھانے کے لیے، ہدایت، ٹھیک، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جیسے، یہ روحانی علوم ہے۔
اگر علم الاسما کو ہم روحانیت کے دائرے میں دیکھیں گے تو یہ فٹ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مادی علوم ہے جس کو موجودہ دور میں آپ ٹیکنالوجی کہہ لیں، سائنس کہہ لیں، یا ابھی آپ نے کلپ میں ساری انسانی ترقی دکھائی، یہ ساری انسانی صلاحیتیں ہیں، تخلیقی فارمولے ہیں، سارے تخلیقی فارمولے ہیں۔ laws۔ اچھا، یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ علم الاسما بیسیکلی ایک ٹرائنگل ہے، 3 پاورز اگر کسی شخص میں ہیں، عطا ہوئی ہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ علم الاسما کا حامل ہے اللہ کی رضا سے۔ علم الاسما ہے کیا؟ ویری بریفلی ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل میں بتا دیا، دوسرے اینگل سے بتا دوں۔ نمبر 1، نام، اشیاء، ٹائٹلز، عنوانات، کس کے؟ ہر مخلوق کے۔ مخلوق کی کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے، لیونگ بینگ، نان لیونگ بینگ، جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا، سولر سسٹم، ہر وہ چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے وہ مخلوق ہے، تو اس کا ٹائٹل ہے کوئی نہ کوئی۔ ٹائٹل کا علم یعنی نام، ہاؤ دے آر اسپیلڈ، یہ علم ودیت کیا گیا اللہ کی صفت سے، پہلا پارٹ ہے یہ علم الاسما کا۔ دوسرا، فارمز، ماہیت، مختلف نوعوں کی، مختلف مخلوقات کی نوعیت یا ماہیت کا علم، ہاؤ ڈو دے لک لائک، ہاؤ ڈو دے اپیئر، پھر ان کی جو فرق ہے، فرقان جو ہے ان کے درمیان، یہ دوسری ایک سیڑھی ہے علم الاسما کی۔ یہ دونوں ملا کر بھی علم الاسما مکمل نہیں ہوا۔ چیزوں کی ماہیت، چیزوں کے عنوانات، اور تیسرا مقداروں کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ پاک نے ہر چیز جو تخلیق کی ہے وہ مختلف کوانٹیٹیز میں تخلیق کی ہے۔ کوئی 2 کوانٹیٹیز آپ کو ایسی نہیں ملیں گی جس کے اندر کوانٹیٹیز ایک سی ہوں، وہ کوانٹیٹیز ایلیمنٹس کی ہوں، مٹیریلز کی ہوں، یا روشنیوں کی ہوں۔ اسٹرنگ تھیوری تو یہ کہتی ہے ہر چیز روشنی ہی الٹیمیٹلی بنتی ہے۔ پیریوڈک ٹیبل اگر آپ دیکھیں تو ایٹمز آپس میں جو ایلیمنٹس کے مختلف ہیں وہ اپنی کوانٹیٹیز کی وجہ سے، الیکٹرونز اور پروٹونز کی مقدار۔ جی، تو یہ تینوں جو صفات کہیے یا نالجز کہیے، علم ہے اللہ کا، یہ سارا کا سارا آدم کو ودیت کیا گیا تھا کس وقت؟ جب روح انسانی پھونکی گئی تھی، اور یہی اس کی فضیلت ہے کیونکہ یہ تینوں نالجز کمبائن ہو کے کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے پہلے بتا دیا، حدیث میں بھی ہم کسی پہلے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ پاک چھپا ہوا خزانہ تھے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے تھے کہ وہ پہچانے جائیں، تو انہوں نے محبت کے لیے کائنات بنائی، آدم کو بنایا۔ ایکچولی کائنات آدم کے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے، بنی پہلے سے تھی، مخلوقات آدم سے پہلے بھی موجود تھی، ملائکہ، جنات وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن آج آپ دیکھیں سب انسان کے ہی کام میں لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک۔ تو مقصد کیا بریک تھا؟ لے لوں، مقصد پھر تاکہ کیونکہ پھر مقصد پہ ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی مجھے جانا ہے۔ ناظرین، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن، اور ظاہر ہے ہم جس راز کو آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، اگر یہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو جو انارکی اس وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہم اس سے لڑنے کی استطاعت حاصل کر سکتے ہیں۔ وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم حقیقت آدم کو ڈسکس کرتے ہوئے علم الاسما کے حوالے سے اب اپنی ڈسکشن کو ٹیلر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے۔ جی، میں کہہ رہا تھا کہ مقصد صرف یہ تھا علم الاسما عطا کرنے کا کہ اللہ پاک پہچانے جائیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اب لے مین لینگویج میں بات کرتے ہیں، پہچانا کب جائے گا کوئی؟ اتنی ساری مخلوقات اللہ نے تخلیق کی ہیں، اور اسی میں سے انسان بھی تخلیق ہوا ہے، اور وہ اللہ پاک یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میری یہ والی تخلیق مجھے ان تمام تخلیقات میں سے کریٹر مان لے۔ تو یہ کب ممکن ہے لاجیکلی؟ جب جس سے اللہ پاک منوانا چاہ رہے ہیں اس کو تمام نوعوں کا علم ہو، کیا اچھی بات ہے، تاکہ وہ ود تبھی کمپیریزن تو وہ کمپیئر کرے گا، کیونکہ اگر تمام نوعوں کے بارے میں اس کو ہر طرح کی انفارمیشن نہیں ہوگی تو وہ سنگل آؤٹ نہیں کر سکے گا کہ کون کریٹر ہے، کون کیا ہے۔ اس لیے یہ بیسیکلی پرپس کیا ہوا علم الاسما ٹرانسفر کرنے کا؟ اللہ پاک کی اپنی پہچان، کوئی تو مخلوق ہو جو اس کی گریٹنس کو سمجھ سکے۔ ڈاکٹر وقان نے جو بات کی تھی کہ وہ معرفت جی نقطہ عروج ہے اس پوری بات کا، اور یہ علم الاسما ہی گریٹنس ہے، انہی 3 صفات کے ساتھ آدم کو عطا کیا گیا۔ اب آج کی دنیا میں اگر کسی شخص میں، انسان میں، یہ علم الاسما عطا ہو گیا ہے، یا اس نے کسی بھی طرح پریکٹس کر کے، ظاہر اس پہ بھی بات ہو چکی ہے، اپنے باطن کو اتنا ڈیلیکیٹ کر لیں کہ یہ لیولز آ جائیں،
تو پھر وہ آپ خلیفۃ الارض کہہ لیں یا کائنات میں اللہ کا پھر وہ خلیفۃ الارض ہر کوئی بائی برتھ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ تو پھر بات وہاں چلی جائے گی کہ پھر تو آدم نے نافرمانی بھی کی تھی. ٹھیک ہے، تو خلیفۃ الارض سے وہ پوٹینشل موجود، پوٹینشل دے دیا گیا، پوٹینشل ہر شخص میں ہے، اس کے ساتھ اب محنت کرنی اور اس کے ساتھ گائیڈنس بھی ہے. میں آ رہا تھا اسی طرف، ہدایت بھی ہے اللہ کی دوسری. تو اگر علم الاسماء ہدایت کی موجودگی میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دیکھ تو رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہدایت تو ہٹا لی جی، اور علم علم رہ گیا، علم رہ گیا. اور اسی لیے اللہ پاک نے دیکھیے پورے ادیان اتارے. ٹھیک ہے، کہ دیکھیں آپ کو یہ علم الاسماء از پاورز، پاورز، ٹھیک ہے، اینڈ ایسنس از گائیڈنس، پاورز اینڈ پوٹینشیلٹی. جی. تو اگر آپ زندگی صرف مٹیریلزم میں گزار رہے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ علم ہر جگہ ناچ رہا پھر ہوگا. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ قول سامنے آ جو جاتا ہے ڈاکٹر کہ صاحب علم نے کہا بغیر تزکیے کے ہلاکت. اور یہ علم نافع، علم نافع جب بھی بنے گا جب اس کے ساتھ گائیڈنس والی ہوگی. ٹھیک ہے. تو مٹیریلزم پلس اسپرچویلٹی gives the proper elegance of human excellence. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں ڈاکٹر صاحب جاننا چاہوں گا، لیکن ریورنڈ صاحب سر آپ کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ جی بالکل، جو بات طارق صاحب اور پھر وقار صاحب نے کی تھی، ببلیکل پوائنٹ آف ویو اینڈ ببلیکل لینگویج اس میں دینا چاہوں گا. حضرت آدم کو تخلیق کر کے اور سارے اینیملز، جو ببلیکل اکاؤنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سارے جانداروں کو ان کے پاس لایا گیا اور انہوں نے لکھا ہے کہ جس کا جو نام رکھا وہی اس کا نام ہوا. اس کے پیچھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب جتنے اینیمل سب کچھ ان کے سامنے لائے، انہوں نے جو نام رکھا وہی ان کا ہوا. بیسکلی ہو کیا رہا ہے، جس پر ہماری ساری سائنس جو ہے وہ بلٹ اپ ہے، وہ کیا ہے؟ آبزرویشن، پھر اس کے بعد انالیسس کے بعد رائٹ ڈیڈکشن، کہ آپ نے چیز کو دیکھ کر اینالائز کر لیا کہ یہ حقیقتاً کیا ہے. اور پھر وہی جو نام رکھا گیا، شیر کی اپنی کوالٹیز ہیں، ہر چیز کی اپنی کوالٹیز ہے، کلاسیفیکیشن کی گئی، پھر فائلمز بنے، یہ بنا اینیمل کنگڈم، پلانٹ کنگڈم، وہ ساری باتیں. جی. تو وہ ببلیکل لینگویج میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک ہی بات میں بتا دی گئی، لے کر آئے، انہوں نے نام رکھ دیا. ہوا کیا ہے کہ انسان کو نالج جو دیا گیا ہے کہ وہ درست نقطے تک پہنچ سکتا ہے تھرو آبزرویشن، انالیسس، ڈیڈکشن، درست نقطے تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. اب انسان میں جو کوالٹی ہے وہ اس لیے ہے، کنیکٹ ہم نے اس کو کیا خلیفہ کے ساتھ. امیج آف گاڈ سے مراد تھی کہ انسان خدا تعالیٰ کا ریپریزنٹیٹو ہے. اور وقار صاحب نے، طارق صاحب نے بھی بات کی، مقصد یہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کو پہچانے. ایک سٹیپ اس میں آگے بڑھاؤں گا، صرف یہاں پہ انسان کا مقصد پورا نہیں ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کو پہچانے. اس کا مقصد یہ تھا، ریپریزنٹیٹو کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود حقیقت کو پہچانے بلکہ اسے دوسری مخلوقات پر ظاہر کرے، اظہار کرے اس کا. سیکنڈ سٹیپ جو تھا کہ نہ صرف وہ خود خدا تعالیٰ کی حقیقت کو پہچانے بلکہ دوسری مخلوقات پر اس کا اظہار بھی کرے کہ یہ کریٹر ہے جس کے آگے ہمیں جھکنا ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ خالق اور مالک ہے. یہ کام بطور ریپریزنٹیٹو انسان کو دیا گیا تھا. اب اس کی ریالٹیز بنے گی کیسے کہ وہی پوٹینشیلز تو آپ کے پاس موجود ہیں. آپ نے جس کام کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا تھا کہ آپ خود بھی پہچانیں، دوسروں کو بھی بتائیں، جب آپ اس ذات سے ہی کٹ گئے تو پھر وہی ہے جو ارد گرد ہو رہا ہے. اب وہ جو جس طرح طارق صاحب نے کہا کہ وہ ہدایت اویلیبل ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب. کہ اس میں جیسے کہ عقل انسانی کی اپنی انہوں نے بھی اس میں نشاندہی کی ہے کہ بھئی انسان دیکھے گا، اس کو جانچے گا اور اس کو مختلف اس کے مراحل انہوں نے بتائے. عقل کا استعمال بالکل زندگی میں ضروری ہے، اور عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے حکمت عطا کی گئی، اسے خیر کثیر عطا کی گئی. لیکن یہ تنہا جب سفر کرے گی تو پھر یہ فساد کا ذریعہ بنے گی. یہاں پہ وحی کے ذریعے ملنے والی جو ہدایت ہے، جس کو ڈاکٹر صاحب نے ہدایت فرمایا ہے، پروفیسر صاحب نے، طارق صاحب نے، وہی انسان نے جب تنے تنہا اپنی عقل پر انحصار کیا اور اس کو وحی کے تابع نہیں بنایا تو وہاں سے انسانی معاشروں میں اور اس دنیا میں فساد شروع ہو جائے گا اور بے چینی اور جو کچھ ہمیں آج یہاں نظر آ رہا ہے. یہ جتنی آپ کو اس دنیا میں بے چینی اور پریشانی نظر آ رہی ہے، کیا یہ اس لیے ہے کہ یہاں مذہب موجود نہیں ہے؟ بالکل. آج کے دور میں تو مذاہب کے پہلے کی نسبت زیادہ بڑے عالم بھی موجود ہے، پرچار بہت موجود ہے، پرچار انٹرنیٹ کے ذریعے اب ہر گھر میں مذہب جو چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے. لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، لیکن صرف علم مل رہا ہے. علم، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو سائنس کی میدان میں پیش رفت ہو رہی ہے اس میں انسان اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا ہے اور اس نے وحی کے ذریعے ملنے والی ہدایت کو ایک طرف رکھ دیا ہے. اور اس میں
معاشی نظاموں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور آپ کے سیاسی نظاموں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے ذریعے آپ کو سارے فیصلے کرنے کا حق مل گیا ہے تو بھی یہ، اور آپ نے اپنے آپ کو کسی باؤنڈری کے اندر نہیں رکھا کیونکہ آپ وہی کے ذریعے ملنے والی ہدایت کو وہاں پہ استعمال نہیں کر رہے تو اس کا بھی فساد جو ہے وہ اس کا ظاہر ہوگا، جیسے کہ مردوں کے درمیان ٹھیک ہے، اسپاؤز اور اس طرح کی دوسری بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو بنیادی نقطہ ہے، کیونکہ میرے خیال میں وقفہ ہمیں لینا ہوگا، تو جو بنیادی نقطہ ہے یہاں پہ ناظرین وہ ڈسکنیکٹ بٹوین دا فزیکل ایبلٹیز، جو پوٹینشیل، جو علم الاسماء کے ذریعے انسان کو جو صلاحیتیں منتقل کی گئی ہیں، جو دراصل اللہ رب العزت کی صلاحیتیں ہیں، جس کا ایک حصہ انہوں نے انسان کو دیا تاکہ انسان ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، اپنے اطراف کو بہتر بنائے، اپنے اطراف کے ماحول میں ان صلاحیتوں کے ذریعے اس ذات اقدس کا نور پھیلائے کہ جس نے اس کو تخلیق کیا، اور ظاہر ہے کہ اس مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہوئے وہ اپنا کنیکشن قائم رکھے اس ہدایت کے ذریعے اس نان مٹیریل اینٹی سے کہ جس نے اس کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. وقفہ یہاں پہ ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اس نتیجے پر اب تک اس ڈسکشن میں پہنچے ہیں کہ جس چیز کو ہم علم الاسماء کہہ رہے ہیں وہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ودیعت کی گئی وہ صلاحیتیں ہیں کہ پھر جن کے تحت تخلیقی فارمولے ہیں دراصل کائنات کے، وہ فزیکل لاز ہیں جن کو آپ آج کی ماڈرن دنیا میں فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس کے ذریعے انسان اپنے تصرف میں لا رہا ہے، اور اس تصرف کے ذریعے انسان نے مٹیریل زندگی پر اپنا کنٹرول تو اسٹیبلش کر لیا ہے، لیکن کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کی کاسٹ وہ یہ دے رہا ہے کہ وہ اس ہدایت سے اپنے آپ کو منقطع کرتا جا رہا ہے، لہٰذا علم الاسماء کا حامل یہ انسان دراصل اس حاملیت کا حق ادا نہیں کر رہا. ڈاکٹر فساد سر، یور کامنٹس. لیکن علم الاسماء کے حوالے سے جو بڑی ایک اچھی بات قرآن حکیم میں ہمیں ملتی ہے کہ سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے کہ علم الاسماء کا جو پہلا کام ہے معرفت الہی، کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب. اور اس رکوع کا جب بیچ میں جو آیت آ رہی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ٹھیک. تو آپ کو جب علم دیا گیا ہے تو آپ کو یہ بھی پروف کرنا ہے کہ کوئی چیز باطل نہیں ہے. اگر میں ایک پودا دکھاؤں کہیں گے یہ بیکار پیدا کیا اللہ میاں نے، کیا اچھی بات. تو آپ کو ایک آرگینک کیمسٹری کے حوالے سے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ اس کے میڈیسنل، یہ انڈسٹریل، یا یہ آرنامنٹل جو بھی یوزز ہیں اسے بتانے پڑیں گے. ٹھیک. تو انسان میں جیسے جیسے اس کائنات کا ادراک، اس پلانٹ ارتھ کا ادراک پیدا ہوتا ہے تو ویسے ویسے شکر کا مادہ، اللہ کی کبریائی کا مادہ، اس کی ثنائی کا مادہ جو ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، معرفت الہی میں وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے. اس لیے جیسے ہم نے پچھلے پروگراموں میں بات کی کہ علامہ اقبال یہ کہتے تھے کہ سائنس ایک معرفت الہی کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے جہاں سے اللہ کی معرفت جو ہے وہ اس میں بہت آگے ہم نکل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کوئی چیز باطل نہیں پیدا کی، تو پہلے تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ اس کائنات میں یہ چیز کا یہ پرپز ہے، یہ چیز کا. تو سائنسی ترقی جو ہے مطلب فزکس میں اور بایولوجی میں جو کچھ بھی آپ کی انفارمیشنز ہیں وہ آپ کو انہینس کرتے، کنٹینیوس انہینسمنٹ چاہیے. پھر دوسری طرف اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ فقنا عذاب النار، کہ اب یہ سب کچھ جو پتہ چل رہا ہے تو اصل چیز یہی ہے کہ اس دنیا میں جو ہم یہ حیات کے لیے تو ان چیزوں کو استعمال کریں گے، لیکن اس حیات کے بعد اس حیات میں اگر یہ کائنات کو صحیح استعمال کیا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ ہمیں عذاب جہنم سے بچا دیجیے. ٹھیک. ورنہ اگر ہم نے اس کی مس یوز کیا اس پلانٹ پہ اپنے اختیار کو تو ہم جہنم رسید ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے اس پلانٹ کو صحیح سے یوز کیا، آج انوائرمنٹ کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکنیکٹ کا نام ہی تو پھر نار ہوا. جی ہاں، کہ سب کچھ مٹیریلی حاصل ہو گیا لیکن اس کو کنیکٹ نہیں کر رہے. جو سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم تم سے ضرور پوچھیں گے جو نعمتیں تمہیں ہم نے دیں. ٹھیک. تو اب آپ کو اس کی یوٹیلائزیشن کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک چیز بھی ویسٹ نہیں کرنی. یہ پانی بھی اگر ہم ویسٹ کر کے چلے آئیں گے ہم سے سوال ہوگا. ٹھیک ہے.
تو یہاں کنزرویشن اور ساری جو ماڈرن ہماری جو تھاٹس آ رہے ہیں وہ اس کے در سختی سے وہاں بتایا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو آدمی کانپ اٹھے گا کہ یار میں کس چیز کا حساب دوں گا, اور یہ سب چیزیں مجھے دی گئی ہیں. ٹھیک, آل دیس تھنگز ہیو گیون ٹو می. اب یہاں ایک سوال جو پیدا ہو, ہم نے جو پچھلے پروگراموں سے تشنگی رہ گئی تھی کہ مٹیریلزم اور اسپریچولزم میں کیا بیلنس ہے. مٹیریلزم بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بغیر ہماری حیات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس میں محو ہو گئے, اس میں اتنا ہم ڈیپ ڈاؤن چلے گئے کہ ہم نے اپنی وہ عذاب النار, وقنا عذاب النار ہم بھول گئے کہ بھائی یہ یوٹیلائز صرف اس لیے کرنا ہے, اس پلانٹ پہ حیات صرف اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں ایک اختیاری عبادت کرنی ہے. کیونکہ جو باقی نباتات اور جمادات اور حیوانات ہیں وہ تو تسبیح بیان کر رہے ہیں. آپ چڑیوں کو دیکھیں, صبح چہاری ہوتی ہیں اور یسبح للہ ما فی السماوات والارض, لیکن آپ سے کہا جا رہا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی, تو آپ سجدے میں گر کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی. فسبح باسم ربک العظیم, تو آپ سبحان ربی العظیم. آپ سے اس زبان کے ذریعے تسبیح بیان کرنے کے, جس کو جو مطلب گونگے کے علاوہ تو ہر شخص تسبیح بیان کرتا ہے. اسی لیے سورہ رحمان میں بھی کہا گیا کہ الرحمن خلق علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو سب سے بڑی جو صلاحیت انسان میں وہ زبان ہے. تو اس زبان کا بیسٹ یوٹیلائزیشن جو ہے وہ رحمان کی کبریائی ہے, اور وہ کبریائی قرآن حکیم کے ذریعے جو سب سے زیادہ اس نے پسند کی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہاں کنکلوڈ مطلب اس بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ مٹیریلزم میں بھی ہم پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جتنا اس کائنات کو یوٹیلائز کریں گے, جتنی ایجادات کریں گے, جتنی دریافت چیزیں کرتے جائیں گے, جتنا ہماری جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری علم نافع جیسے جیسے ہمیں ملتا جائے گا, اور ہم اللہ کی نعمتوں کو جتنا زیادہ استعمال کریں, تو اللہ میں کنجوس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ میں بخیل نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے سب میری چیزیں استعمال کریں, لیکن لنکج کنیکٹڈ رہیں, لیکن لنک سے. ہاں بالکل لنک سے رہے, اور یہ خوف رہے کہ ہم یہ اس کو پراپرلی یوٹیلائز کریں کہ نہیں کریں. بالکل ٹھیک ہے, ڈونٹ مس یوز. تو اسراف جو کہا نا کہ افراط و جو مطلب دونوں چیزوں سے بچیے. ٹھیک ہے, اعتدال میں سے رہیں. ایک علی محمد اعتدال. میں ڈاکٹر فساد اللہ صاحب کی آگے بڑھاؤں گا کہ ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا ہے, ٹھیک, میں نے اپنے شیطان کو اپنا تابع کر لیا ہے. ٹھیک, تو انسان کو فری ول تو دی گئی ہے, آزادی مختاری دی گئی ہے, لیکن اللہ کے تابع ہو کے ایک سپریم پاور اومنی پوٹنٹ کو ماننے کے بعد آپ اس ایک حدود کے اندر چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ کو اپنی شیطان تو آپ کو گمراہ کرتا ہے, آپ کو ٹوٹلی جو ہے جیسا کہ وہ خود نافرمان تھا وہ آپ کو نافرمانی پہ ابھارتا ہے. آپ کو یہ یقین دلانا ہے اللہ کو کہ میں واقعی تمہاری مخلوق ہوں, واقعی آپ نے مجھے جو ہے وہ درجہ دیا ہے, اور میں تمام چیزیں میرے استعمال میں ہونے کے باوجود, فری ول ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو مالک مختار جانتا ہوں. اور ہر مخلوق مطلب ایک انسان دوسرے کی لمٹ جاننی, فری ول کی لمٹ جاننی ہے. دوسرا یہ کہ ہر انسان کو اسے دوسرے انسان کو ایسا ہی سمجھنا ہے جیسے وہ خود سمجھتا ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے آدم کے اندر روح پھونکی, تمام انسانیت جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے. جیسی روح میرے اندر ہے ویسی روح کسی اور گورے کے اندر, کالے کے اندر, کسی اور قوم والے اندر, کسی اور مذہب والے کے اندر ہے. تو اس کو ایسے ہی سمجھنا ہے کہ آپ کسی انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ خالق کو نقصان پہنچا رہے ہیں, خالق کی کو مدعولی کر رہے ہیں, اور ویسی تکلیف جیسے آپ کو پہنچ رہی ہے اسی طرح کی تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے. جب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں, اور اپنی جو آپ کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے اس کو آپ اپنا مغلوب کر دیں, آپ اس کے اوپر غالب آ جائیں, اور تمام چیزیں جو ہیں ان کو اللہ کا مانیں. کوئی بھی چیز آپ سے نہیں ہے, ہر جگہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونٹی ان پلورلٹی, اس کو لے کے, اس کانسیپٹ کو لے کے چلیں. اور مطلب جو ایک جو چیز ہے نا کہ بغاوت, اس کو الگ کریں. ٹھیک ہے, شیطان تو نام ہی سرکشی اور بغاوت کا ہے, اور مایوس ہوا ہوا ابلیس بلس سے نکلا ہے. ناظرین, اٹس این انٹریگنگ ڈسکشن, اور ان دا سینس کہ فلوسافیکل گراؤنڈز پر کبھی ہم چلے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے مذاہب ہمارا پیوٹ ہے جہاں سے ہم معلومات لے رہے ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر فساد نے کہا, عقل انسانی کی بڑی اہمیت ہے, اور مٹیریلز کو اور مٹیریل ورلڈ کی نیگیشن یہاں پہ آبجیکٹیو نہیں ہے. ہم تردید نہیں کر رہے یا نفی نہیں کر رہے یہاں پر, یا کوئی ایسا میسج نہیں دے رہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ بتانے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ جو کچھ آس پاس نظر آ رہا ہے وہ سب بیکار ہے. کچھ بھی بیکار نہیں ہے, کوئی تخلیق ربی بیکار نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک اس کے ایسنس کو نہیں سمجھا جائے گا, اور جب تک اس کریشن کو کنیکٹ نہیں کیا جائے گا کریٹر سے,
تو جب تک یہ ڈسکنیکٹ رہے گا تو اسی ہدایت کے فقدان کی وجہ سے آج علم الاسماء علم کے طور پہ موجود ہے لیکن اس کا ایسنس کہیں کھو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ظاہری ترقی کے ساتھ ساتھ ظاہری اور جسمانی اور باطنی دونوں طرح کی تنزلی کا شکار ہیں۔ وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم حقیقت آدم کو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ، اور ظاہر مختصر وقت میں جو ممکن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن آبجیکٹو اس پوری ڈسکشن کا یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سر ایک تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ جو عذاب سے بچنا ہے یہ یوم قیامت پر ہی موقوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرو۔ ڈاکٹر صاحب نے پانی کی مثال دی، آپ پانی ویسٹ کیجئے، آپ کو پرابلم آنی شروع ہو جائیں گی، تو آپ کو امیجیٹ عذاب ملنا شروع ہو گیا۔ نار، کیا اچھی بات ہے، آپ کو عذاب ملا۔ مس یوز چیزوں، اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کا جو تکلیف دہ نتیجہ سامنے آتا ہے اب وہ یہیں آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ عذاب ہے۔ ویری ویل سیڈ۔ آپ ایک کام اچھا کرتے ہیں، آپ درخت لگاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے درخت لگاتے ہیں، اس سے آپ کو بھی اطمینان اور خوشی ملتی ہے، ان کو اس کے ثمرات ملتے ہیں، یہ ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ثواب ہے، یہ رحمت کی شکل میں نازل ہو رہا ہے، آپ ہی کا عمل ہے، آپ ہی کا کیا ہوا ایک کام ہے جو امیجیٹ آپ کو اسی دن، 1 سال میں، 10 سال میں یا نیکسٹ جنریشن میں ٹھیک ہے، آپ کے لیے اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھا جائے گا، یہ ہوگا، دل میں ہمارے پکا۔ اچھا، بہت ہی اہم نکتہ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نارملی جنرلی اسپیکنگ کہ جی نار ایک کیفیت ہے، ایک آگ ہے، ایک جہنم ہے جو وہاں ملے گی، وہاں جو ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن وہ نار تو یہیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ نار آپ کو یہیں ملنے شروع ہوتی ہے۔ آپ اپنے شہر میں، اپنے ملک میں اس کے مظاہرے آپ روز دیکھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں بجلی نہیں آ رہی، ہماری پرانی نسل نے صحیح اپنے ذاتی مفادات کے لیے صحیح پلاننگ نہیں کی، ٹھیک، وقت پہ ڈیم نہیں بنائے، وقت پہ دوسرے کولز کو یوز کرنا نہیں شروع کیا، آج ان کی نئی نسل اس کو بھگت رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نار ہے۔ تو بڑا اچھا، بڑی اچھی بات کی، ابھی کنٹینیول پروسیس ہے، یہ اس کے لیے وہاں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چائنا کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ بھئی ہمیں ترقی کرنی ہے، ہمیں اتنا پاور چاہیے ہوگی، ہمیں ایسا ماحول چاہیے ہوگا، ان کی نئی نسل جو ہے وہ اس کے بینیفٹ لے رہی ہے، ان کو رحمت کی شکل میں مل رہا ہے، ہمیں نار کی یا عذاب کی یا تکلیف کی شکل میں۔ بالکل ٹھیک ہے، طارق علیم صاحب۔ سر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ دیر ذکر ہو رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا بتایا عقل کے حوالے سے، 1-2 باتیں اس میں ایڈ کر دوں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، عقل وحی کے بغیر گمراہ ہے، عقل وحی کے بغیر گمراہ ہے، جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ علامہ اقبال پہ اس میں ہماری بڑی آسانی کر گئے ہیں، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ اس کا مطلب ہے علم الاسماء کی ڈیفینیشن اس سے بہتر لے مین کو نہیں سمجھائی جا سکتی کہ عقل کے بغیر تو علم الاسماء کا استعمال آپ کر ہی نہیں سکتے، لیکن صرف عقل سے نہیں، along with the guidance۔ ایک اور چیز، جب انسان علم الاسماء کا حامل ہوتا ہے تو نائبین اللہ تعالیٰ کہلاتا ہے، خلیفۃ الارض کہلاتا ہے، یہاں پھر بھی اس میں اور خالق میں فرق رہتا ہے۔ دیکھیں، خالق یہ انسان، یہ کریٹو فارمولاز ہیں، جیسا آپ نے کہا تو انسان بھی کریٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل لوہا اللہ پاک نے بنایا، وسائل اللہ نے مہیا کیے، کاربن اللہ نے بنایا، انسان نے کیا کیا، لوہا اور کاربن ملا کر سٹیل بنا دیا، ٹھیک، اس میں کرومیم ملا کر سٹینلیس سٹیل بنا دیا۔ یہ بھی کریشنز ہیں، سٹینلیس سٹیل اللہ تعالیٰ نے نہیں کریٹ کیا ہے، یہ علم الاسماء کی روشنی میں ہی کریٹ ہوا ہے، لیکن اس کے لیے انسان نائب تو ہے، لیکن اس کو وسائل چاہیے تھے۔ ٹھیک، آئرن نہ ہوتا تو آج سٹینلیس سٹیل نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہمیشہ رہے گا کہ وہ وداؤٹ ریسورسز کریٹ کرتا ہے، اور نائبین ہونے کے باوجود ہم مجبور ہیں
علم الاسما کے باوجود کہ ہمیں وسائل چاہیے۔ ایک یہ فرق ضروری ہے علم الاسما میں، گائیڈنس کی بھی بات ہو گئی، علم نافع کی بھی بات ہو گئی۔ اچھا ڈاکٹر عطار صاحب، یہ جو ڈسکنیکٹ ہے آج دنیا میں، ایک آدمی سمجھ رہا ہے میں فرینچ ہوں، ایک سمجھ رہا ہے میں جرمن ہوں، اور سب اپنے اپنے مفادات میں، ایک سمجھ رہا ہے میں ہندو ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یا اگر آپ لوکل سینیریو میں دیکھیں تو میں پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، بلوچ۔ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے، تو کیا انسان خود کو انسان نہیں سمجھ پا رہا؟ یہ ڈسکنیکٹ اسی لیے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں علمی جواب دیا جا سکتا ہے اور ایک اس کا کم علمی کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ علمی جواب اس کا آپ یہ دیں گے کہ شاید یہ جتنے بھی لوگ ہمارے ارد گرد ہیں مختلف گروہوں کے، یہ شاید آسمانی جو ان کے صحائف ہیں یا کتابیں ہیں ان سے یا تو پراپرلی واقف نہیں ہیں، یا شاید شیطان ان پر کچھ زیادہ ہی غالب ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک کا ذکر کریں، وہ صاف طور پہ 1400-1500 سال پہلے گائیڈ کر چکا ہے ساری ہیومینٹی کو کہ یہ جو ہم نے انسانوں کو گروہوں میں بانٹا ہے، اس کا صرف ایک پرپز ہے کہ تم آئیڈینٹیفائی ہو سکو، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام انسانوں میں ایک ہی روح ہے، کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، سب اللہ کے اس راز کو شیئر کرتے ہیں۔ میں ناظرین کے ریفرنس کے لیے سورہ حجرات، قرآن کی 49 سورہ آیت نمبر 13 میں یہ گروہوں کی تفصیل بتائی گئی۔ سر، تمام بڑے بوڑھے بچے مرد عورتیں اللہ کے اسی کریٹو لا کو، اسی روح امر ربی جس کو کہا گیا، شیئر کرتے ہیں۔ بڑائی صرف اس انسان کی ہے جس نے وہ لیولز اچیو کیے، جس پہ پچھلے ہم پروگرام کر چکے ہیں قلب کے ذریعے۔ بڑائی اچیو کرنے میں جو بیریئر ہے اس پہ بھی ہم بہت تفصیلی بات کر چکے ہیں، وہ نفس ہے، کیونکہ قلب کی جب بات ہوئی تھی تو بتایا تھا ایک روح کی طرف کھینچتا ہے، ایک نفس کی طرف۔ تو یہ اگر لوگ اس طرح، تو یہ عقل کے مارے ہوئے ہیں، گائیڈڈ نہیں ہے۔ ایک فرینچ یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم سب اس سے واقف ہیں کہ میتھمیٹکس میں آج بھی فرینچ کا کوئی میتھس نہیں ہے، گریٹسٹ 10-12 میتھمیٹیشین فرینچ ہی پیدا ہوئے ہیں، تو علم الاسما ہی کے حوالے سے یہاں تک پہنچے ہیں نا یہ لوگ۔ مجھے سر ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ ایجاد نہیں تھی، دریافت۔ وہ دریافت تھے، ظاہر ہے، وہ تو لاس تو انوینٹ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا انسان، وہ وداؤٹ ریسورسز جب کوئی چیز ہوتی ہے تب انوینٹ کہتے ہیں۔ تو علم الاسما تو ہے، یہ تو پہنچ گئے، لیکن کیا ان تک معرفت الہی بھی آئی؟ کیونکہ معرفت الہی آتی تو ان کو تو ٹوٹیلٹی میں سب پتا ہوتا۔ میتھس انہوں نے ایجاد کی، یقیناً سب کا اس سے بھلا ہوا، لیکن اگر وہ آج اس زوم میں ہیں کہ فرینچ پیپل آر دا بیسٹ ان میتھمیٹکس، تو یہ فیکٹ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ پرپز نہیں ہے۔ تو یہ گمراہی اس لیے ہے، جیسا آپ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا، گروہوں کا، اچھا یہ تو مختلف۔ ویسے بھی طارق صاحب ہسٹوریکلی سائیکلک ہے، مسلمان بھی بڑے زوم میں کہ جی سب کچھ تو دراصل ہم نے کیا تھا، بعد میں ان اقوام نے، ہم تو کوئی بھی اگر زوم میں ہو، یہ کوئی بھی زوم میں ہے، اس کی بنیاد وہی ہے جہاں سے ہم نے پچھلا پروگرام شروع کیا تھا کہ ہم سب شاید ان جرنل اپنی گریٹنس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ گریٹنس یہ نہیں ہے، گریٹنس ترقی نہیں ہے، جو آپ نے پہلے ہی اپنے انٹروڈکشن میں کہا۔ اگر آج بھی ساری انسانیت آن دا کلیکٹیو بیسز ایک کلیکٹیو کانشس کے ساتھ یہ سمجھ لے کہ وہ جو بھی کچھ آدم کو دیا گیا تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم زمین میں جاؤ، میری گائیڈنس کے ساتھ علم الاسما کا استعمال کرو تاکہ میں پہچانا جاؤں، تو وہ کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، نائٹروجن اگر دی تھی اللہ نے تو علم الاسما سے آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ نائٹروجن کو کرائونکس میں یوز کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں نائٹروجنس کو، اور آپ نائٹروجن سے بارود بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر بارود بنا کے اپنی بڑائی ثابت کر رہے ہیں تو وہ ہدایت کا ایلیمنٹ تو علم الاسما سے نکل گیا پھر۔ تو ایسنس والی بات ہے، ایسنس ہیومن ایکسیلنس تھا، یہ باقی پروسیس تھا علم الاسما۔ ہوا کیا، ایسنس رہ گیا، علم الاسما کو پاور سمجھ کے اب جو قوم جتنی مادی ترقی میں آگے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اس نے کوئی بہت بڑا اچیومنٹ کر لیا ہے، کوئی بہت ترقی کر لی ہے، جبکہ وہ ریزن اس کا کیا ہے، لا علمی، کہ کامیابی تو وہ ایسنس تھا، ٹھیک ہے، وہ پیچھے رہ گیا، ایسنس کو نیگلیکٹ کر دیا گیا۔ میں بے حد مشکور ہوں۔ ڈیفینیشن ہماری جو ہے نا ترقی کی آخری ایک منٹ ہے سر۔ جی، ترقی کی ڈیفینیشن ہماری یہ ہو گئی ہے کہ جو جس کو جتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا معزز ہے، ٹھیک، وہ اتنا بڑا معزز ہے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے، منشا کے، یا جو ایک پورا جو اسائن کیا گیا تھا انسان کو، اس کے خلاف ہے۔ میں اپنا قد اونچا کرنے کا طریقہ یہ اپنایا ہے کہ دوسروں کا قد نیچا کر دوں۔ جیسے میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا۔ بے حد مشکور ہوں میں آپ تمام شرکائے گفتگو کا۔ اور ناظرین، اپنے 2 پروگراموں میں ہم نے حقیقت آدم کیا ہے یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور آدمیت کا جو راز ہے ناظرین، ان 2 پروگرامز میں یہ سمجھ میں آیا اپنی گفتگو سے، ان ڈیلیبریشن سے، اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ، کہ ایک پردہ ہے جو حائل ہے انسان کے شعور پہ، اور یہ وہ پردہ ہے کہ جس کے اندر رہتے ہوئے، اس غلاف میں رہتے ہوئے، وہ خود کو محض گوشت پوست کا ایک فرد سمجھ رہا ہے، اور اس کے اندر جو پردہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو منسلک سمجھ رہا ہے کسی خاص نسل سے، کسی خاص قوم سے، کسی خاص عصبیت سے، کسی خاص گروہ سے، اور وہ
اپنے مفادات کو اس گروہ کے مفادات تک محدود رکھ کر اپنے آپ کو اپنی سروائیول کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دراصل اس پردے کو ہٹانا اور اس سے اوپر تمام پردوں کو ہٹانا، اور جب یہ پردے ہٹ جائیں گے تو جو دراصل اصل مقصد تخلیق انسان ہے وہ واضح ہوگا، اور وہ مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے ثمرات کو استعمال کرتے ہوئے ان نعمتوں اور ان ثمرات میں اپنے آپ کو لاک نہ کیا جائے، ان میں پھنس نہ جایا جائے، ان کو حقیقت نہ جانا جائے، بلکہ ان کو استعمال کرتے ہوئے، ان کو سواری کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے دراصل اس معرفت کی طرف بڑھا جائے کہ جس معرفت کے تحت تمام انسان وجود آدم میں مرکوز ہو کر ایک ہی وجود اختیار کر جاتے ہیں، اور پھر یہ وہ آدم ہے جس کو خلیفۃ اللہ کہا گیا، جس کو خلیفۃ الارض کہا گیا، جس کو اللہ نے اپنی نیابت عطا کی، اور اس نیابت کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ انسان اس دنیا میں آ کر اللہ رب العزت کے قوانین کو نہ صرف دوسروں کی فلاح کے لیے استعمال کرے بلکہ اس کے ساتھ وہ اپنی فلاح بھی لے، اور اس کی اپنی فلاح صرف معرفت الہی میں پوشیدہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ محافظ۔